السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ یا خدایا آج بچا لینا، اگر اس جلاد کو میری ناکامی کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ 19 سالہ لیلا ہاتھ میں موجود کالج کے نتیجے کا کارڈ چھپاتی ہوئی اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا کروں؟ اگر زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں تو کتنی آسانی ہو جائے گی، مگر نہیں، زمین کو بھی اپنے پھٹنے میں نخرے دکھانے ہیں۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی اچانک رکی اور اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ مہا آپی، ہاں، وہ مجھے بچا سکتی ہیں۔ وہ فوراً کمرے سے نکلی اور پنجوں کے بل چلتی ہوئی برابر والے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں اندھیرا تھا اور بیڈ پر کوئی کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ شکر ہے یہ ابھی تک سو رہی ہے، ورنہ اس وقت تو یہ مرغوں کو بھی جگا دیتی ہے۔ لیلا نے سکھ سانس لیا اور دبے پاؤں بیڈ کے قریب پہنچی۔ مہا، اٹھنا جلدی، میرے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور تو یہاں گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ لیلا نے کمبل میں لپٹے وجود کو زور سے ہلایا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ حد ہے، ویسے لوگ کہتے ہیں قیامت کی ہولناکی سے مردے بھی جاگ جائیں گے، مگر ہماری مہا آپی کو دیکھ لو، ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ لیلا نے جھنجھلا کر سوئے ہوئے فرد کی ٹانگ پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ابھی اٹھتی ہیں یا لاؤں ٹھنڈا پانی؟ اس بار کمبل کے اندر موجود وجود میں ہلچل ہوئی اور ایک بھاری اور غضبناک آواز گونجی۔ اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی اور یہاں سے دفع نہ ہوئی تو میں تمہیں ٹھنڈے پانی میں ڈبو دوں گا۔ یہ آواز سنتے ہی لیلا کے 14 طبق روشن ہو گئے اور وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے جا گری۔ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، بلکہ یہ تو موت کی آواز ہے۔ لیلا کا حلق خشک ہو گیا، کمبل ایک جھٹکے سے ہٹا اور 28 سالہ اسفندیار حیدری اپنی سرخ آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ کسی بفرے ہوئے شیر کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ لالا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو مہا آپی کا کمرہ تھا۔ لیلا ہکلائی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ مہا فجر کے وقت دادی کے پاس نیچے گئی تھی اور میرے کمرے کا اے سی خراب ہے، اس لیے میں یہاں سونے آیا تھا، مگر تم جیسی آفت نے یہاں بھی سکون نہیں لینے دیا۔ اسفندیار نے دانت پیس کر کہا اور بیڈ سے نیچے اترا۔ لیلا نے دیکھا کہ اسفندیار کا موڈ صبح ہی خراب ہو چکا ہے اور اس کی وجہ وہ خود تھی۔ وہ لالا، میں تو بس مہا آپی کو اٹھانے آئی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں، ورنہ میں تو اس کمرے کے دروازے کو بھی سلام کر کے گزر جاتی۔ لیلا نے مسکین صورت بنائی۔ تم نے مجھے لات ماری ہے لیلا۔ اسفندیار اس کی طرف بڑھا تو لیلا نے چیخ ماری، نہیں، وہ تو پیار سے اٹھا رہی تھی، اب آپ اٹھ نہیں رہے تھے تو تھوڑی سختی کرنی پڑی۔ لیلا نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی آڑ لی۔ پیار سے لات ماری تھی، ابھی بتاتا ہوں تمہیں پیار کیا ہوتا ہے۔ اسفندیار نے آستین اوپر چڑھائی تو لیلا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بچاؤ دادی، یہ آدم خور مجھے کھا جائے گا۔ لیلا کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ وہ سیڑھیاں پھیلانگتی ہوئی سیدھا لاؤنج میں پہنچی، جہاں 65 سالہ بیگم حیدری تسبیح پڑھ رہی تھی اور کچن سے مہا ناشتہ لے کر آ رہی تھی۔ دادی، مجھے چھپا لیں، یہ چنگیز خان میری جان لے لے گا۔ لیلا نے چھلانگ لگا کر دادی کے پیچھے پناہ لی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ کیوں صبح شور مچا رکھا ہے؟ اور کون ہے چنگیز خان؟ دادی نے اپنی لاٹھی سنبھالی۔ وہ دیکھیں، وہ آ رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں میری موت کا پروانہ لیے۔ لیلا نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے اسفندیار غصے میں تیز چلتا ہوا آ رہا تھا۔ خبردار اسفندیار، جو میری پوتی کو ہاتھ بھی لگایا۔ دادی نے لاٹھی فضا میں لہرائی تو اسفندیار وہیں رک گیا۔ دادی، آپ اس کی معصوم شکل پر نہ جائیں، یہ لڑکی صبح میرے سر پر سوار ہو گئی تھی اور مجھے لات مار کر بھاگی ہے۔ اسفندیار نے صفائی پیش کی تو مہا کے ہاتھ سے پلیٹ گرتے بچی۔ کیا لیلا، تم نے لالا کو لات ماری؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مہا نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو بس انہیں جگا رہی تھی۔ اب بندہ نیند میں ہاتھ پاؤں تو ہلا ہی سکتا ہے نا۔ لیلا نے دادی کے کندھے پر سر رکھ کر مگرمچھ کے آنسو بہائے۔
دیکھ رہے ہو اسفندیار، بچی کتنا ڈری ہوئی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی چھوٹی بہن کو ڈراتے ہوئے؟ ابھی تو بچی ہے یہ۔ دادی نے فیصلہ سنایا تو اسفندیار نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے پر قابو پایا۔ دادی، یہ 19 سال کی بچی ہے اور حرکتیں اس کی 2 سال کے بچوں والی ہیں۔ اس کا دماغ پڑھائی میں نہیں چلتا، بس شرارتوں میں چلتا ہے، اسفندیار نے سنجیدگی سے کہا۔ ویسے لیلا، تم اتنی صبح صبح ماہا کو کیوں اٹھا رہی تھی؟ خیریت تو تھی؟ اسفندیار کی نظریں لیلا کے چہرے پر جم گئیں۔ لیلا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، کیونکہ نتیجے والا کارڈ ابھی بھی اس کی قمیض کی جیب میں چھپا ہوا تھا۔ وہ لالا، مجھے بھوک لگ رہی تھی تو سوچا ماہا آپی سے پراٹھا بنوا لوں۔ لیلا نے فوراً بات بنائی۔ بھوک لگ رہی تھی یا کوئی اور گل کھلایا ہے تم نے؟ اسفندیار نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں لالا، آپ ہمیشہ مجھ پر شک کرتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں زین بھائی کے پاس، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ لیلا نے دادی کی اوٹ سے نکل کر زین کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ لڑکی کسی دن میرے ہاتھوں پٹے گی۔ اسفندیار نے سر جھٹکا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہا، ذرا چائے تو لانا، سر میں درد کر دیا اس مصیبت نے۔ اسفندیار نے پیشانی مس لی۔ دوسری طرف لیلا ہانپتی ہوئی زین کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں 21 سالہ زین بیڈ پر الٹا لیٹا موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ زین بھائی، غضب ہو گیا۔ لیلا نے زین کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ ارے کیا بدتمیزی ہے لیلا، میں جیتنے والا تھا۔ زین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہاں میں زندگی کی بازی ہارنے والی ہوں اور تمہیں گیم کی پڑی ہے۔ لیلا نے روتے ہوئے وہ موڑا توڑا کارڈ جیب سے نکالا اور زین کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے؟ زین نے کارڈ دیکھا اور اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ او مائی گاڈ، 3 مضامین میں فیل لیلا، تم تو گئی کام سے۔ لالا تمہیں زندہ دیوار میں چنوا دیں گے۔ زین نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے بچا لو، کسی طرح یہ کارڈ غائب کر دو یا اس پر نمبر بڑھا دو، تم تو ان کاموں کے ماہر ہو۔ لیلا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ لالا کے دستخط پہچانتی نہیں ہو کیا؟ وہ ایک نظر میں بھانپ لیں گے کہ یہ جعلی ہے، اور اگر میں پکڑا گیا تو میری گاڑی کی چابیاں ضبط ہو جائیں گی۔ زین نے فوراً انکار کر دیا۔ اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں دادی کو بتا دوں گی کہ کل رات تم چھپ کر چھت پر سگریٹ پی رہے تھے۔ لیلا نے آخری پتا پھینکا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یار تم تو بلیک میلنگ پر اتر آئی ہو۔ زین بوکھلا گیا۔ اب جان بچانے کے لیے سب جائز ہے، بتاؤ مدد کرو گے یا میں جاؤں دادی کے پاس؟ لیلا دروازے کی طرف مڑی۔ اچھا مرواؤ گی تم؟ لاؤ ادھر دو یہ کارڈ، میں اسے اپنے پرانے کتابوں والے باکس میں چھپا دوں گا، لالا وہاں کبھی نہیں جائیں گے۔ زین نے بے دلی سے کارڈ لیا۔ شکر ہے تم مان گئے، اب جلدی کرو اس سے پہلے کہ لالا کو شک ہو جائے۔ لیلا نے سکھ کا سانس دیا، مگر یاد رکھنا، اگر میں پھنسا تو میں اکیلا نہیں ڈوبوں گا، تمہیں بھی ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ زین نے اسے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے اب جاؤ جلدی۔ لیلا نے اسے دھکا دیا۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے اسفندیار آتا دکھائی دیا۔ دونوں وہی بت بن گئے۔ تم دونوں یہاں کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ اسفندیار نے زین کے ہاتھ میں موجود کاغذ کو دیکھا، جسے زین نے فوراً اپنی پشت پر چھپا لیا۔ کچھ نہیں لالا، ہم تو بس کالج کے بارے میں بات کر رہے تھے، زین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کالج کے بارے میں یا کالج سے آنے والی کسی خبر کے بارے میں؟ اسفندیار نے ایک ابرو اچکایا۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ کون سی خبر لالا؟ کیسی خبر؟ ہم تو بہت شریف بچے ہیں۔ لیلا نے مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی، جو کہ بہت مصنوعی لگ رہی تھی۔ زین اپنا ہاتھ دکھاؤ، اسفندیار نے حکم دیا۔ لالا، وہ میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، اس لیے پیچھے کیا ہوا ہے۔ زین نے بہانہ بنایا۔ میں نے کہا ہاتھ دکھاؤ، ورنہ وہ خارش میں ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ اسفندیار کی آواز میں گرج تھی۔ زین نے مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے ہاتھ سامنے کیا، جس میں وہ سرخ رنگ کا کارڈ واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اسفندیار نے کارڈ چھینا اور اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ زین و لیلا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دعائیں مانگنے لگے۔ بہت خوب،
تو یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے محترمہ نے، اسفندیار نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور لیلا کی طرف دیکھا۔ لالا، وہ دراصل پیپر بہت مشکل تھے اور استانی جی کو مجھ سے ذاتی پرخاش تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے فیل کیا ہے، ورنہ میں تو پورا پیپر حل کر کے آئی تھی۔ لیلا نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اسفندیار دھاڑا، 3 مضامین میں فیل ہو کر تم بہانے بنا رہی ہو، اور تم زین، تم اس جرم میں اس کے شریک بن رہے تھے۔ اسفندیار نے زین کو گھورا تو وہ سہم گیا۔ لالا، میں تو بس اسے سمجھا رہا تھا کہ سچ بتا دو۔ زین نے فوراً پارٹی بدلی۔ غدار! لیلا نے دانت پیس کر زین کو دیکھا۔ تم دونوں کی جیب خرچ آج سے بند۔ اسفندیار نے پہلا حکم جاری کیا۔ نہیں لالا، ایسا ظلم نہ کرے، میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ زین نے دہائی دی۔ اور تم لیلا بیوی؟ اسفندیار لیلا کی طرف مڑا۔ کل سے تمہاری ٹیوشن شروع ہے، اور تمہیں کوئی اور نہیں بلکہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اسفندیار نے بم پھوڑا۔ کیا؟ لیلا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ پڑھائیں گے؟ مطلب میں روزانہ ذبح ہوں گی؟ لیلا کے منہ سے نکل گیا۔ ہاں، اور اگر ایک بھی لفظ یاد نہ ہوا تو جو حال میں تمہارا کروں گا وہ تم یاد رکھو گی۔ یہ کارڈ اپنے پاس رکھو اور جاؤ اپنی کتابیں لے کر میرے کمرے میں آؤ، ابھی اور اسی وقت۔ اسفندیار نے کارڈ لیلا کے ہاتھ میں تھمایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ لیلا نے زین کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ ہنس لو بیٹا، تمہاری باری بھی آئے گی۔ لیلا نے اسے کونی ماری اور روتی ہوئی شکل لے کر کتابیں ڈھونڈنے چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اسفندیار کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کا انتظار کر رہا تھا، جیسے کوئی جج مجرم کا انتظار کرتا ہے۔ آ گئی نالائق طالب علم، بیٹھو سامنے۔ اسفندیار نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ لالا، میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، خالی پیٹ دماغ کام نہیں کرتا۔ لیلا نے آخری کوشش کی۔ علم حاصل کرنے کے لیے پیٹ کا بھرا ہونا ضروری نہیں، دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ کتاب کھولو۔ اسفندیار نے اس کی دلیل مسترد کر دی۔ لیلا نے بیزاری سے اردو کی کتاب کھولی۔ پڑھو پہلا سبق، اسفندیار نے حکم دیا۔ لیلا نے پڑھنا شروع کیا، مگر اس کا دھیان اسفندیار کے چہرے پر تھا جو انتہائی سنجیدہ تھا۔ لالا، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، بالکل بلی جیسی، لیلا نے اچانک کہا تاکہ اسفندیار کا دھیان پٹ سکے۔ اسفند نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رینگ گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ مکھن لگانا بند کرو اور سبق پر دھیان دو، ورنہ میں تمہیں بلی بنا دوں گا۔ اسفندیار نے اسے جھڑکا مگر اس کا لہجہ پہلے سے کچھ نرم ہو گیا تھا۔ آپ مسکراتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں، غصہ آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ لیلا نے ہمت کر کے پھر کہا، اور تم پڑھتے ہوئے زیادہ اچھی لگتی ہو، باتیں کرتی ہوئی نہیں۔ اسفند نے اسے ٹوکا مگر دل ہی دل میں وہ اس پگلی کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا جو ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی، مگر اس گھر کی رونق بھی وہی تھی۔ اچھا بتاؤ، غالب نے دلی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اسفند نے سوال کیا۔ غالب نے کہا تھا کہ دلی کے لوگ بہت اچھے ہیں، خاص طور پر وہاں کے کھانے۔ لیلا نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ اسفند نے سر پکڑ لیا۔ خدا کا خوف کرو لیلا، غالب شاعر تھے، کوئی باورچی نہیں۔ اسفندیار نے گہری سانس لی۔ لگتا ہے مجھے تمہارے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ نہیں لالا، آپریشن سے میں مر جاؤں گی، پھر آپ کو میری یاد ستائے گی۔ لیلا نے جذباتی ڈائیلاگ مارا۔ اگر تم نے پڑھائی نہ کی تو میں تمہیں مار دوں گا، پھر یاد ستانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسفندیار نے اسے گھورا۔ ابھی یہ مسئلہ جاری تھا کہ دادی لاٹھی ٹیکتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بس کر دے اسفندیار، کیوں میری بچی کی جان ہلکان کر رہا ہے؟ دیکھ کتنا منہ اتر گیا ہے اس کا۔ دادی نے لیلا کی حمایت کی۔ دادی، آپ اسے بگاڑ رہی ہیں، کل کو یہ کیا کرے گی اگر کچھ بن نہ سکی؟ اسفندیار نے نرمی سے دادی کو سمجھایا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے لیے رشتہ آیا ہے اس کا، بس ڈاکٹر بہو بن جائے گی،
تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی نے خوشخبری سنائی تو اسفندیار کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ کیا رشتہ؟ کس نے بھیجا ہے؟ اور آپ نے ہاں تو نہیں کی؟ اسفند کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ارے ابھی تو بات چلی ہے، لڑکا اچھا ہے، میں نے سوچا دیکھ لیتے ہیں۔ دادی نے اطمینان سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، لیلا ابھی بچی ہے، اسے پڑھنا ہے، اور ویسے بھی مجھے وہ لڑکا پسند نہیں۔ اسفندیار نے صاف انکار کر دیا۔ تم نے تو ابھی لڑکا دیکھا بھی نہیں؟ دادی حیران ہوئی۔ مجھے بنا دیکھے ہی پسند نہیں ہے، بس بات ختم۔ اس گھر میں ابھی شادی بیاہ کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اسفندیار نے حتمی فیصلہ سنایا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ لیلا حیرت سے اسفندیار کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پڑھائی کی وجہ سے لالا منع کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ لالا، آپ کو ڈاکٹر پسند نہیں کیا؟ لیلا نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے تم پسند نہیں ہو، اسفندیار نے پلٹ کر غصے سے کہا۔ مطلب تمہاری یہ جہالت پسند نہیں ہے؟ چپ چاپ پڑھو، ورنہ وہ ڈاکٹر تو کیا، تمہیں کوئی کمپاؤنڈر بھی نہیں پوچھے گا۔ اسفندیار نے بات سنبھالی، مگر کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی کھچڑی پک چکی تھی۔ زین جو دروازے کے باہر کان لگائے کھڑا تھا، اندر داخل ہوا۔ لالا، مہمان شام کو آ رہے ہیں، ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ زین نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ کوئی مہمان نہیں آ رہا، میں نے منع کر دیا ہے۔ اسفندیار نے زین کو گھورا۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اور تم لیلا، یہ سبق یاد کر کے مجھے شام تک سناؤ گی، ورنہ رات کا کھانا بند۔ اسفندیار کمرے سے نکل گیا۔ لیلا اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ لالا کو کیا ہوا ہے؟ اچانک اتنے پوزیسو کیوں ہو گئے ہیں؟ زین نے سر کھجایا۔ پتہ نہیں، شاید انہیں ڈر ہے کہ اگر میں چلی گئی تو انہیں تنگ کون کرے گا۔ لیلا نے کندھے اچکائے اور دوبارہ کتاب میں سر دے مارا، مگر اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسفندیار چاہے جتنا بھی غصہ کر لے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کچن میں برتنوں کے گرنے کی آواز نے ماہوں کو چونکا دیا۔ وہ سکون سے چائے بنانے آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے لیلا؟ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ کہیں کچن کو آگ لگانے کا ارادہ تو نہیں؟ ماہا نے لیلا کو دیکھا جو چینے کے ڈبے کے ساتھ کشتی کر رہی تھی۔ ارے نہیں آپی، میں تو اپنے پیارے لالا کے لیے چائے بنا رہی ہوں، سوچا صبح اتنا ڈانٹا ہے تو اب تھوڑی خدمت ہی کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا کر دوں۔ لیلا نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ تم اور خدمت؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ ماہا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور فریج کی طرف بڑھ گئی۔ دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ اب دیکھنا لالا کیسے میری خدمت کو یاد رکھتے ہیں۔ لیلا نے ماہا کی نظر بچا کر نمک دانی اٹھائی اور 2 بھرے ہوئے چمچ چائے کے ابلتے ہوئے پانی میں انڈیل دیے۔ یہ بدلہ ہے میرے صبح کے بے عزت ہونے کا، اب پیئے نمکین چائے۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستی ہوئی ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اسفندیار لاؤنج میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب لیلا مسکین صورت بنائے داخل ہوئی۔ لالا، آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے خاص چائے بنا کر لائی ہوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ اتر جائے۔ لیلا نے کپ میز پر رکھا اور مؤدب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسفندیار نے حیرت سے فائل بند کی اور لیلا کو دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ صبح تو تم مجھے آدم خور کہہ رہی تھی، اور اب یہ خدمت گزاری؟ کہیں اس چائے میں زہر تو نہیں ملایا؟ اسفند نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ توبہ کرے لالا، میں ایسی ہوں کیا؟ میں تو بس اپنی غلطیوں کی تلافی کر رہی ہوں، آپ پیئیں تو صحیح۔ لیلا نے اصرار کیا۔ اسفندیار نے اس کے چہرے پر موجود معصومیت دیکھی اور پھر کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ لیلا نے اپنی سانس روک لی۔ ایک بڑا گھونٹ بھرتے ہی اسفندیار کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور اس نے فوراً چائے واپس کپ میں انڈیلی، بلکہ کچھ قالین پر بھی گر گئی۔ یہ کیا ہے؟ اسفند کھانستے ہوئے چلایا اور پانی کی طرف لپکا۔
کیا ہوا لالا، گرم تھی کیا؟ لیلا نے انجان بننے کی کوشش کی۔ یہ چائے ہے یا سمندر کا پانی؟ اتنی نمکین چائے کون پیتا ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اسفن نے پانی کا گلاس ایک سانس میں خالی کیا اور اسے گھورا۔ ہائے اللہ، غلطی سے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہوگا۔ دونوں کا رنگ سفید ہی تو ہوتا ہے۔ اب مجھے کیا پتا کون سا ڈبہ کس کا ہے؟ لیلا نے فوراً صفائی پیش کی۔ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ چینی اور نمک کا فرق نہیں پتا تمہیں؟ یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے تم نے تاکہ تمہیں پڑھنا نہ پڑے۔ اسفند یار نے اس کی چال پکڑ لی۔ بس لالا، اب غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، دوبارہ بنا لاتی ہوں۔ لیلا نے کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسفند یار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دو، تمہاری مہربانی، اب میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میرا پارا چڑھ رہا ہے، اسفند یار نے سختی سے کہا۔ تو لیلا نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ ابھی وہ کمرے میں جا کر سکھ کا سانس ہی لے رہی تھی کہ دادی کی آواز آئی، لیلا جلدی تیار ہو جاؤ، خالہ اور ان کی بہن بس پہنچنے ہی والی ہیں۔ یہ سنتے ہی لیلا کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ اسے تیار ہونے کا بہت شوق تھا۔ وہ فوراً الماری کی طرف لپکی اور اپنا پسندیدہ نیلا جوڑا نکالا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو اس نے چہرے پر خوب ساری لالی اور آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا۔ زین جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اسے دیکھ کر سیٹی بجانے لگا۔ واہ لیلا بی بی، آج تو بجلی گرانے کا ارادہ ہے، لگتا ہے وہ ڈاکٹر پکا ہو جائے گا۔ زین نے چھیڑا، خبردار جو اس ڈاکٹر کا نام لیا، میں تو بس اپنی خوشی کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ لیلا نے غرور سے گردن اکڑائی اور نیچے اترنے لگی کہ سامنے اسفند یار کھڑا نظر آیا۔ اس کی نظر لیلا پر پڑی تو وہ وہیں جم گیا۔ نیلے رنگ میں وہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی، مگر اسفند یار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ اسفند کی بھاری آواز پر لیلا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیوں لالا، اچھی نہیں لگ رہی؟ لیلا نے دوپٹہ درست کیا۔ جاؤ ابھی جا کر منہ دھو کر آؤ، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی نمائش نہیں لگی ہوئی، اتنا گہرا رنگ تھوپنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسفند نے ڈانٹا۔ آپ کو تو میری کوئی خوشی برداشت نہیں ہوتی، میں جا رہی ہوں دادی کے پاس، وہی مجھے بچائیں گی۔ لیلا نے پیر پٹکا اور جانے لگی، مگر اسفند یار نے راستہ روک لیا۔ میں نے کہا منہ دھو کر آؤ ورنہ میں خود نلکے کے نیچے تمہارا سر دے دوں گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ گھر میں غیر لوگ آ رہے ہیں؟ اسفند یار کی آواز میں عجیب سی جلن تھی۔ تو کیا ہوا، وہ خالہ ہی تو ہیں، کون سا کوئی اجنبی ہے؟ آپ بس مجھ سے جلتے ہیں۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں جلتا نہیں ہوں، میں حفاظت کرتا ہوں، دنیا کی نظر بہت خراب ہے اور تم ابھی نادان ہو، جاؤ شاباش، اسفند یار نے نرمی سے کہا، مگر لہجہ اٹل تھا۔ لیلا روحانسی ہو کر واپس مڑی ہی تھی کہ اچانک پورے گھر کی بتیاں گل ہو گئی۔ یہ کیا ہوا، بجلی چلی گئی؟ زین کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ امی میں جنریٹر چلانے جا رہا ہوں، آپ لوگ وہیں رکے۔ اسفند یار کی آواز۔ لیلا جو اندھیرے سے ڈرتی تھی وہیں سیڑھیوں پر رک گئی۔ لالا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مت جائیں۔ لیلا کی آواز کانپی۔ اسفند یار جو اس کے قریب ہی تھا رک گیا۔ میں یہیں ہوں لیلا، ڈرو مت، بس زین موبائل کی روشنی کر رہا ہے۔ اسفند یار نے اندھیرے میں ٹٹول کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لالا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ لیلا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسفند یار کو اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے پاس، گہری سانس لو۔ اسفند یار نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ چند لمحوں کے لیے اندھیرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ لیلا نے سر اٹھا کر اندھیرے میں اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے نا لالا؟ لیلا نے سرگوشی کی۔ ہمیشہ، اسفند یار کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے بتیاں جل اٹھیں اور دونوں نے ایک جھٹکے سے ایک دوسرے کو چھوڑا۔ سامنے زین کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ اوہو، تو یہاں رومانوی منظر چل رہا ہے اور میں وہاں جنریٹر کے ساتھ کشتی کر رہا ہوں، زین نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور جاؤ،
مہمانوں کے لیے دروازہ کھولو۔ اسفندیار نے اسے گھورا اور لیلا کی طرف دیکھا جو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ جاؤ اب منہ دھو کر آؤ، ورنہ مہمان سمجھے گے کہ گھر میں کوئی چڑیل آ گئی ہے۔ اسفندیار نے بات کا رخ موڑا تاکہ ماحول نارمل ہو سکے۔ لیلا نے اسے گھور کر دیکھا اور بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور لیلا سادگی سے تیار ہو کر ٹرے لے کر آئی۔ خالہ نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے، میری بہن کا بیٹا تو اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو جائے گا۔ خالہ کی بہن نے تعریف کی تو دروازے پر کھڑے اسفندیار کے ہاتھ کی مٹھی بھینچ گئی۔ یہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے خالہ، ابھی اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسفندیار نے اندر آتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ارے پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، دونوں ساتھ پڑھ لیں گے۔ خالہ نے دلیل دی، نہیں، شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہوتی، بس ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور میں اپنی بہن پر ابھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسفندیار نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور بسکٹ کی پلیٹ میز پر زور سے رکھی، جس سے سب چونک گئے۔ لیلا نے حیرت سے اسفندیار کو دیکھا جو آج عجیب ہی موڈ میں تھا۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، ہم تو بس تجویز دے رہے تھے۔ خالہ نے منہ بنا لیا۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ میرے ضروری کاغذات کہاں ہیں جو میں نے یہاں میز پر رکھے تھے؟ اسفندیار کی گرج دار آواز نے سب کو ہلا دیا۔ کون سے کاغذات لالا؟ زین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہی زمین کے کاغذات جو آج مجھے وکیل کے پاس بھجوانے تھے، وہ یہاں سے غائب ہیں، اور اس کمرے میں صفائی لیلا نے کی تھی۔ اسفندیار نے لیلا کی طرف انگلی اٹھائی جو سہم کر دادی کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے نہیں لیے لالا، میں نے تو بس میز صاف کی تھی، وہاں کوئی کاغذ نہیں تھے۔ لیلا نے روتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو لیلا، اس گھر میں تمہارے علاوہ اور کوئی میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ سچ بتاؤ کہاں پھینکے ہیں تم نے؟ اسفندیار غصے میں اس کے قریب آیا۔ لالا اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھے، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ لیلا سسک پڑی۔ اگر وہ کاغذ نہ ملے تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسفندیار نے غصے سے گلدان زمین پر دے مارا جس کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے۔ دادی نے آگے بڑھ کر لیلا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ خبردار جو بچی کو کچھ کہا، میں نے وہ کاغذات سنبھال کر دراز میں رکھے تھے تاکہ گم نہ ہو جائیں، اور تم یہاں طوفان بدتمیزی مچا رہے ہو۔ دادی نے دراز کھول کر فائل اسفندیار کے منہ پر ماری۔ اسفند ایک دم خاموش ہو گیا اور شرمندگی سے لیلا کی طرف دیکھا جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کہ تم نے کیا کیا اسفندیار؟ بنا دیکھے بچی پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، اس کا دل دکھایا ہے تم نے۔ دادی نے اسے ملامت کی۔ مجھے نہیں پتا تھا دادی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اسفند نے دھیمی آواز میں کہا اور لیلا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لیلا میری بات سنو۔ مگر لیلا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ بہت برے ہیں۔ لیلا روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زین نے اسفندیار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لالا اس بار آپ نے زیادتی کی ہے، بیچاری نے آج آپ کے لیے نمکین چائے بھی بنائی تھی اور آپ نے اسے ہی رلا دیا۔ زین نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ اسفند نے گہرا سانس لیا اور بند دروازے کو دیکھا۔ اسے منانا پڑے گا ورنہ یہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ اسفندیار بڑبڑایا اور سوچنے لگا کہ اب اس ضدی لڑکی کو کیسے منایا جائے جو اس کی ہر ڈانٹ سہ لیتی تھی، مگر اس بار چوٹ دل پر لگی تھی۔ رات کا سناٹا گھر میں پھیلا ہوا تھا، مگر اسفندیار کے دل میں بے چینی کا طوفان برپا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے لیلا کے بند دروازے کے باہر ٹہل رہا تھا اور زین دیوار سے ٹیک لگائے اس کے چکر گن رہا تھا۔ لالا اگر آپ نے مزید چکر لگائے تو زمین میں گڑا پڑ جائے گا، بہتر ہے دروازہ توڑ دیں یا پھر کھڑکی سے کود جائیں۔ زین نے مشورہ دیا تو اسفندیار نے اسے گھورا۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ اسفندیار نے اسے ڈانٹا، مگر زین کہاں ٹلنے والا تھا۔ لالا لڑکیوں کو منانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں،
خاص طور پر جب وہ لیلا ہو۔ اس کے لیے تو آپ کو ناک رگڑنی پڑے گی۔ زین نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ اسفندیار نے گہرا سانس لیا اور زین کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ لیلا، دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ لیلا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، ضد مت کرو۔ اسفند نے دوبارہ کہا۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ میں بری ہوں نا، چور ہوں، تو پھر میرے کمرے کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر سے لیلا کی روتی ہوئی آواز آئی۔ دیکھو، میں معافی مانگنے آیا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ میں سچ میں توڑ دوں گا۔ اسفندیار نے دھمکی اور درخواست کا ملا جلا حربہ استعمال کیا۔ زین نے دھیرے سے کہا، لالا، وہ باتوں سے نہیں مانے گی، وہ جو میں لایا تھا وہ استعمال کریں۔ زین نے اپنی جیب سے چاکلیٹ اور ہاتھ میں چھپا آئس کریم کا ڈبہ اسفند کی طرف بڑھایا۔ اسفند نے حیرت سے زین کو دیکھا۔ تم یہ کب لائے؟ بس لالا، آپ کا اداس چہرہ دیکھا نہیں گیا تو سوچا بھابھی، سوری، میرا مطلب ہے لیلا کو منانے کا بندوبست کر لوں۔ زین نے دانت نکالے۔ اسفندیار نے اسے گھورا مگر سامان لے لیا۔ لیلا دیکھو، میں تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ آئس کریم اور چاکلیٹ لایا ہوں، اگر نہیں کھولو گی تو زین کھا جائے گا۔ اسفندیار نے آخری پتا پھینکا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی اور اگلی ہی لمحے دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ سچ میں لائے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیلا نے ایک آنکھ سے جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسفندیار نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھو ثبوت۔ اس نے ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ لیلا نے ڈبے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا مگر پھر منہ پھیر لیا۔ میں نہیں کھا رہی، یہ رشوت ہے، تاکہ میں آپ کی ڈانٹ بھول جاؤں۔ لیلا نے نخرہ کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسفندیار اس کے قریب بیٹھ گیا اور ڈبہ میز پر رکھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، رشوت نہیں کھانی تو یہ دیکھو۔ اسفند نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ اب خوش؟ میں مانتا ہوں کہ غلطی میری تھی، مجھے بنا تحقیق کیے تم پر چیخنا نہیں چاہیے تھا، اب معاف بھی کر دو۔ اسفندیار نے نرمی سے کہا اور سر جھکا لیا۔ لیلا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا شیر جیسا بھائی آج اس کے سامنے کان پکڑے بیٹھا تھا۔ لالا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں کان، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ لیلا نے فوراً اس کے ہاتھ ہٹائے۔ تو تم نے معاف کیا؟ اسفندیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کر دیا، مگر ایک شرط پر۔ لیلا نے انگلی اٹھائی۔ وہ کیا؟ اسفند نے آئیبرو اچکایا۔ آئندہ آپ مجھے سب کے سامنے نہیں ڈانٹیں گے، اکیلے میں جو مرضی کہہ لیں۔ لیلا نے معصومیت سے شرط رکھی۔ منظور ہے۔ اسفندیار مسکرا دیا۔ لیلا نے فوراً آئس کریم کا ڈبہ کھولا۔ شکر ہے صلح ہو گئی، ورنہ میرا تو دل ہی ڈوب رہا تھا۔ زین جو دروازے پر کھڑا سب سن رہا تھا اندر آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کباب میں ہڈی؟ اسفندیار نے اسے گھورا۔ لالا، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ آئس کریم بچتی ہے یا نہیں۔ زین نے چمچ اٹھایا اور حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ خبردار جو ہاتھ لگایا، یہ صرف میری ہے۔ لیلا نے ڈبہ چھپا لیا۔ تینوں کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا اور یوں گھر کا ماحول دوبارہ خوشگوار ہو گیا۔ مگر اسفندیار جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اگلے چند دن گھر میں کرفیو کا سما رہا کیونکہ لیلا کے امتحانات سر پر تھے، اور اسفندیار نے گھر میں ٹی وی چلانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ یہ کیا لکھا ہے تم نے تاریخ کے پرچے میں کہ مغل بادشاہ پانی پت کی لڑائی اس لیے لڑ رہے کیونکہ وہاں پانی کی کمی تھی؟ اسفندیار نے لیلا کا ٹیسٹ پیپر دیکھ کر سر پیٹ لیا۔ تو اور کیا لالا، پانی پت نام ہے تو پانی کے لیے ہی لڑے ہوں گے نا، اب وہاں پیٹرول تو ملتا نہیں تھا۔ لیلا نے منطق پیش کی۔ زین جو پاس بیٹھا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا زور سے ہنس پڑا۔ واہ لیلا، کیا دماغ پایا ہے، آئنسٹائن کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی۔ زین نے داد دی۔ تم چپ کرو اور اپنا سبق یاد کرو۔ اسفند نے زین کا ڈپٹا اور پھر لیلا کی طرف متوجہ ہوا۔ لیلا، میری بات غور سے سنو، اگر تم نے امتحان میں ایسے جواب لکھے تو ممتحن تمہیں 0 نہیں دے گا بلکہ خودکشی کر لے گا۔ اسفندیار نے سنجیدگی سے کہا۔
لالا مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا، سب بھول جاتا ہے، یہ تاریخیں میرے دماغ میں کھچڑی بن جاتی ہیں۔ لیلا نے مایوسی سے کتاب بند کر دی۔ کچھ نہیں بھولے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم مل کر یاد کریں گے۔ اسفن نے حوصلہ دیا اور پھر رات گئے تک اسے پڑھاتا رہا۔ امتحان کی رات آ گئی اور لیلا کی حالت غیر تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ لالا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہیں بھاگ جاؤں۔ لیلا نے ناخن چباتے ہوئے کہا۔ اسفن جو اسے کافی کا کپ دینے آیا تھا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے محنت کی ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسفن یار نے نرمی سے کہا۔ اور اگر میں فیل ہو گئی تو؟ لیلا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اگر میں فیل ہو گئی تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے نا، کہ میں نالائق ہوں؟ لیلا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اسفن نے کپ میز پر رکھا اور اس کے دونوں کندھوں کو تھاما۔ میری طرف دیکھو لیلا۔ اسفن یار کی آواز میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ تم پاس ہو یا فیل، تم نالائق ہو یا ذہین، تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی اور میرے سامنے رہو گی۔ تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، میں بھی نہیں۔ اسفن کے لہجے میں چھپی محبت اور ملکیت کا احساس اتنا شدید تھا کہ لیلا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سچی لالا؟ لیلا نے تصدیق چاہی۔ ہاں سچی۔ اب یہ فضول باتیں دماغ سے نکالو اور سو جاؤ، صبح فریش دماغ کے ساتھ جانا ہے۔ اسفن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ لیلا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے کسی نے اسے اندھیری کھائی میں گرنے سے بچا لیا ہو۔ اگلی صبح جب وہ امتحان دینے جا رہی تھی تو اسفن یار خود اسے چھوڑنے گیا۔ لالا دعا کیجیے گا، لیلا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ اور فتح کر کے آؤ۔ اسفن یار نے مسکرا کر اسے الوداع کہا۔ امتحانات کا سلسلہ ختم ہوا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، بلکہ خوف تھا، نتیجے کا دن۔ صبح سے ہی گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ زین بار بار لیپ ٹاپ ریفریش کر رہا تھا۔ آ گیا نتیجہ آ گیا، زین چلایا تو سب لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ لیلا دادی کے پیچھے چھپ گئی۔ لالا، میں نہیں دے سکتی، آپ دیکھیں۔ لیلا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسفن یار آگے بڑھا اور زین کو ہٹا کر خود اسکرین کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے رول نمبر درج کیا اور انٹر کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر ایک گول دائرہ گھومنے لگا اور لیلا کی سانسیں اٹک گئیں۔ کیا بنا اسفن یار؟ بولتا کیوں نہیں لڑکے؟ دادی نے بے چینی سے پوچھا۔ اسفن یار خاموش تھا اور اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے سے کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ لالا بولے نا، میرا دل بند ہو رہا ہے، لیلا نے روحانسی آواز میں کہا۔ اسفن یار نے کرسی گھمائی اور لیلا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ لیلا، مجھے افسوس ہے کہ تم… اسفن یار نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیلا کے پیروں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ میں فیل ہو گئی نا، مجھے پتا تھا، میں ہوں ہی نالائق۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے رکو تو صحیح، پوری بات تو سن لو، ڈرامہ کوئین۔ اسفن یار کے ہونٹوں پہ اچانک مسکراہٹ پھوٹ پڑی۔ تم پاس ہو گئی ہو، اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں۔ اسفن یار نے بم پھوڑا۔ کیا؟ لیلا کے آنسو وہیں تھم گئے۔ زین اور دادی نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے چپ کرانے کے لیے؟ لیلا نے یقین نہیں کیا۔ ارے پگلی، خود دیکھ لو۔ اسفن یار نے لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھ دیا۔ لیلا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خوشی سے چیخ مار کر اچھل پڑی۔ میں پاس ہو گئی، میں پاس ہو گئی دادی، میں پاس ہو گئی۔ وہ خوشی میں اتنی دیوانی ہوئی کہ بے اختیار اسفن کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو لالا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اسفن یار ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، مگر پھر اس نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا، کیونکہ دادی اور زین وہیں کھڑے تھے۔ چلو اب ہٹو، میرا سوٹ خراب کر دیا آنسوؤں سے۔ اسفن نے مصنوعی غصہ دکھایا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک بتا رہی تھی کہ آج وہ دنیا کا خوش ترین انسان ہے۔ جاؤ مٹھائی لے کر آؤ زین، آج جشن ہوگا۔ اسفن یار نے اعلان کیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا
کہ اس جشن میں ایک ایسی خبر آنے والی ہے جو اس کی خوشیوں کو گرہن لگا دے گی۔ آرام سے کھا زین، ڈبہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ اسفندیار نے زین کو ٹوکا۔ لالا، آج تو خوشی کا موقع ہے، مٹھائی تو بنتی ہے۔ زین نے منہ بھر کر کہا، دادی یہ لیں برفی، آپ کی پسندیدہ۔ لیلا چہکی، جیتی رہو میری گڑیا۔ دادی نے دعا دی ہی تھی کہ گھنٹی بجی۔ لگتا ہے پورا محلہ مبارکباد دینے آ گیا ہے۔ زین دوڑا اور خالہ کو لے آیا۔ مبارک ہو بھائی، لڑکی نے ٹاپ کیا ہے، خالہ بولی۔ بس آپ کی دعائیں تھیں، ورنہ میں تو فیل تھی۔ لیلا نے سچ اگلا۔ لیلا، جاؤ شربت لاؤ۔ اسود نے بات کاٹی۔ نہیں بیٹا، شربت نہیں، ہم ایک اہم بات پکی کرنے آئے ہیں۔ خالہ نے روکا۔ بات پکی کرنے؟ اسفن چونکا۔ جی بیٹا، میرے بیٹے عمر کو لیلا پسند ہے، سوچا منگنی کر لیں اور اگلے مہینے رخصتی۔ خالہ نے بم پھوڑا۔ کیا کہا؟ اگلے مہینے رخصتی؟ اسفن کی آواز بدلی۔ ہاں، عمر ڈاکٹر ہے، سیٹل ہے، لیلا راج کرے گی۔ خالہ بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لڑکا ڈاکٹر بھی ہے۔ دادی راضی ہوئی۔ دادی، ایک منٹ، آپ اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ لیلا ابھی بچی ہے، اسے گھر سنبھالنا نہیں آتا۔ اسفندیار نے اعتراض کیا۔ ارے سکھا دیں گے، خالہ بولی، اور ویسے بھی مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے۔ اسفن نے فیصلہ سنایا۔ کیوں، کیا خرابی ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ اس کی ناک لمبی ہے اور آنکھیں چھوٹی ہیں، لیلا ڈر جائے گی۔ اسفندیار نے جواز دیا۔ زین ہنس پڑا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صورت سیرت سے اہم نہیں ہوتی، دادی بولی۔ دادی وہ کنجوس بھی ہے، دوائی نہیں دیتا، دعائیں دیتا ہے۔ اسفندیار پھر بولا، لالا، وہ تو مشہور ڈاکٹر ہیں۔ لیلا بیچ میں بولی، تم خاموش رہو، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے۔ اسفن نے ڈپٹا۔ دیکھو اسفندیار، عمر اچھا لڑکا ہے، یہ رشتہ ہوگا۔ دادی نے لاٹھی ماری۔ اگر یہ رشتہ ہوا تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ اسفن نے دھمکی دی۔ ہائے بیٹا، ایک رشتے کے پیچھے گھر چھوڑو گے؟ خالہ گھبرائیں۔ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیلا ابھی مزید پڑھے گی، اسے ڈاکٹر بننا ہے۔ اسفندیار بولا۔ ڈاکٹر؟ مگر مجھے خون سے ڈر لگتا ہے، لیلا چلائی۔ ڈر لگے یا بے ہوش ہو جاؤ، بننا ڈاکٹر ہی ہے، جاؤ کتابیں نکالو۔ اسفندیار نے حکم دیا۔ معاف کیجیے گا خالہ، لیلا کا فیوچر پہلے ہے، آپ عمر کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈے۔ اسفندیار یہ کہہ کر چلا گیا۔ یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، اچھا رشتہ گوا دیا۔ خالہ افسوس سے بولی۔ دادی، لالا کو رشتے سے مسئلہ نہیں ہے، انہیں مسئلہ ہے کہ لیلا کسی اور کی ہو جائے گی۔ زین نے دادی کے کان میں کہا۔ تیرا مطلب ہے وہ پسند کرتا ہے اسے؟ دادی نے پوچھا۔ 100% دادی، بس مان نہیں رہے۔ زین مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد لیلا اسفندیار کے کمرے میں آئی۔ لالا، میں آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ اسفندیار بولا۔ لالا، آپ سچ میں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ لیلا نے پوچھا۔ ہاں، تو کیا میں نے مذاق کیا تھا؟ اسفندیار سنجیدہ رہا۔ مگر میں ٹیکہ کیسے لگاؤں گی؟ غلط جگہ لگ گیا تو؟ لیلا ڈری۔ تمہیں ٹیکہ نہیں لگانا، بس پڑھنا ہے۔ اسفندیار نے تسلی دی۔ لالا، آپ نے رشتے سے منع کیوں کیا؟ کیا وہ واقعی کنجوس تھا؟ لیلا نے پوچھا۔ نہیں، وہ کنجوس نہیں تھا، بس تمہارے قابل نہیں تھا۔ اسفندیار دھیما ہوا۔ تو میرے قابل کون ہے؟ لیلا نے سوال داغا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، ابھی جاؤ کافی لاؤ۔ اسفندیار نے ٹالا۔ ٹھیک ہے۔ لیلا گئی تو اسفندیار بڑبڑایا۔ پگلی لڑکی، تم میرے قابل ہو، صرف میرے۔ زین نے باہر کھڑے ہو کر یہ سن لیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر پھر ہنگامہ ہوا۔ دادی، میں نے فیصلہ کیا ہے، لیلا کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہوگا۔ اسفندیار نے کہا۔ مگر داخلے تو بند ہیں، دادی بولی۔ میری سفارش چل جائے گی، اسفندیار بولا۔ لالا، میں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں۔ لیلا روئی۔ فیشن ڈیزائنر اور تم، جو دوپٹے کو رسی بنا لیتی ہو، چپ چاپ تیاری کرو۔ اسفندیار اٹھ گیا۔ زین بھائی کچھ کریں، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ لیلا نے زین کو دیکھا۔ فکر نہ کرو، لالا تمہیں ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے،
وہ تو بس رشتے سے بچانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ زین نے راز کھولا۔ کیا مطلب؟ لیلا حیران ہوئی۔ مطلب انہیں جلن ہو رہی تھی کیونکہ وہ تم سے پیار کرتے ہیں بدھو۔ زین نے بم پھوڑا۔ کیا؟ لالا اور پیار، وہ بھی مجھ سے؟ لیلا کا دل دھڑکا۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہاں؟ اسفندیار اچانک واپس آیا۔ لیلا اچھل پڑی اور چائے کا کپ سیدھا اسفند کے پیروں پر گرا۔ لیلا! اسفندیار درد سے چلایا۔ لو بھائی، ہو گیا کام تمام۔ زین نے سر پیٹ لیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ پاؤں جل گیا میرا۔ اسفندیار کی چیخ نے گھر ہلا دیا۔ یا اللہ، میں مر گئی۔ لالا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا پاؤں قالین میں اٹک گیا تھا۔ لیلا کانپنے لگی۔ تم انسان ہو یا چلتی پھرتی آفت؟ ابھی کل ہی تو تمہاری وجہ سے میرا سر پھٹا تھا اور آج پاؤں جلا دیا۔ کیا ارادہ ہے جان لینے کا؟ اسفندیار نے گھورا۔ میں ابھی برف لاتی ہوں لالا، آپ ہلیں مت۔ لیلا بھاگی اور زین سے ٹکرائی۔ او ہو، آرام سے بی بی، کہاں کی ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ اور یہ لالا کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیا تم نے انہیں ٹیکا لگا دیا ہے؟ زین نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں زین بھائی، چائے گر گئی ہے اور وہ بہت گرم تھی، لگتا ہے کھال اتر جائے گی۔ لیلا نے روحانسی ہو کر بتایا۔ واہ بھائی واہ، یہ تو محبت کی چائے تھی لالا، بس زیادہ گرم تھی تاکہ آپ کا ٹھنڈا مزاج کچھ گرم ہو سکے۔ زین نے اسفندیار کو چھیڑا۔ اپنی بکواس بند کرو زین، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ اسفندیار چلایا۔ ارے لالا، میں تو ہمدردی کرنے آیا تھا، مگر آپ تو کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ زین نے کندھے اچکائے۔ یہ لو پکڑو اسے اور پاؤں پر لگاؤ، میں خود نہیں لگا سکتا۔ اسفندیار نے پاؤں آگے کیا۔ آہستہ۔ اسفندیار نے سسکی بھری۔ دھیان کہاں تھا تمہارا لیلا؟ اگر یہ چائے خود پر گرا لیتی تو چہرہ جل جاتا، پتہ ہے کتنا نشان پڑ جاتا ہے۔ اسفندیار کی آواز میں فکر تھی۔ میرا دھیان زین بھائی کی بات پر تھا، میں سوچ رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں کیا مذاق؟ لیلا نے دھیمی آواز میں کہا۔ زین کیا بکواس کر رہا تھا، اور تم اس کی باتوں پر کان کیوں دھرتی ہو؟ وہ تو ہے ہی فارغ انسان۔ اسفندیار نے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے اور نہ ہی آپ کو پڑھائی کا شوق ہے، بلکہ آپ تو بس اس ڈاکٹر والے رشتے کو روکنا چاہتے تھے، کیونکہ… لیلا رک گئی۔ کیونکہ کیا؟ بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ اسفندیار نے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیلا نے آنکھیں بند کر لی۔ لیلا، پاؤں توڑو گی کیا؟ اسفندیار نے چیخ ماری۔ آنکھیں کھولو لیلا، اسفندیار نے کہا۔ زین کبھی کبھی عقل کی بات بھی کرتا ہے، حالانکہ اس سے امید کم ہی ہوتی ہے۔ اسفندیار نے اقرار کیا۔ کیا مطلب؟ تو کیا یہ سچ ہے؟ آپ واقعی مجھ سے… لیلا حیران ہوئی۔ کہیں آپ کو بخار تو نہیں چڑھ گیا جلنے کی وجہ سے؟ لیلا نے ماتھا چھوا۔ مجھے بخار نہیں ہے لیلا، ہوش میں ہوں۔ ہاں سچ ہے، میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اسفندیار نے دو ٹوک کہا۔ تو وہ پڑھائی کا بہانہ، وہ کالج میں داخلہ، وہ سب کیا تھا؟ لیلا نے پوچھا۔ وہ تو بس اس ڈاکٹر عمر کو بھگانے کا طریقہ تھا، ورنہ مجھے پتا ہے تمہیں سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، اور خون دیکھ کر تو تم بے ہوش ہو جاتی ہو۔ میں بھلا تمہیں ڈاکٹر کیوں بناؤں گا؟ تاکہ تم مریضوں کو مار دو؟ اسفندیار مسکرایا۔ ہائے، میں صدقے جاؤں، تو بات پکی سمجھو، یہاں بھی کوئی اور امتحان باقی ہے۔ دادی بولی۔ دادی، آپ سب سن رہی تھی، یہ تو چیٹنگ ہے۔ لیلا شرما گئی۔ سننا ہی پڑا، ورنہ یہ ضدی لڑکا تو کبھی زبان نہ کھولتا، اور تم بوڑھی ہو جاتی انتظار میں۔ دادی بولی۔ آخر شیر کے منہ سے سچ نکلوا ہی لیا میری پوتی نے۔ دادی نے چھیڑا۔ بس دادی، اب جان چھوڑیں، میرا پاؤں جل رہا ہے۔ اسفندیار جھیپ گیا۔ تو پھر شادی کب کرنی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کل ہی نمٹا دیں، خرچہ بھی بچے گا اور لالا کا پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے مشورہ دیا۔ کل نہیں، اگلے ہفتے۔
اسفن نے فیصلہ سنایا۔ کیا اگلے ہفتے؟ مگر تیاری کیسے ہوگی؟ میرے تو کپڑے بھی نہیں بنے اور مجھے تو پارلر والی سے اپائنٹمنٹ بھی لینی ہے اور مہمانوں کی لسٹ اور کھانا۔ لیلا گھبرائی۔ سانس لے لو لڑکی، شادی ہے، کوئی جنگ نہیں جو اتنی گھبرا رہی ہو۔ سب ہو جائے گا، تم بس اپنی تیاری کرو۔ اسفندیار نے تسلی دی۔ مگر لالا مجھے نیلے رنگ کا جوڑا چاہیے، وہ بھی بھاری کام والا اور اس کے ساتھ سنہری کوٹا لگا ہو۔ لیلا نے فرمائش کی۔ نیلے رنگ کا جوڑا ٹھیک ہے مگر بھاری کام نہیں، تم ویسے ہی اتنی کمزور ہو، وزن سے گر جاؤ گی، ہلکا پھلکا کام ہوگا۔ اسفندیار نے اپنی پسند تھوپی۔ نہیں، مجھے بھاری چاہیے ورنہ میں شادی نہیں کروں گی۔ لیلا اڑ گئی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، جو مرضی پہن لینا، مگر اگر اسٹیج پر گری تو میں اٹھاؤں گا نہیں، پہلے بتا رہا ہوں۔ اسفندیار نے ہتھیار ڈالے۔ ہائے کتنے ظالم ہیں آپ، گرتی ہوئی بیوی کو اٹھائیں گے نہیں؟ لیلا نے منہ بسورا۔ اچھا اٹھا لوں گا، اب خوش؟ اسفندیار ہنس پڑا۔ یہ ہار ہے یا زنجیر؟ گردن ٹوٹ جائے گی۔ اسفندیار نے سر پکڑا۔ یہ فیشن ہے، آپ بس بل دیں۔ لیلا نے نخرہ کیا۔ اور یہ گلابی کارڈ کیوں؟ اسفندیار جھنجھلایا۔ خوشبو والا ہے۔ لیلا بولی۔ ہم خوشبو نہیں بیچ رہے، سیدھا سفید کارڈ ہوگا۔ اسفندیار نے بات منوائی۔ اور یہ اونچی ایڑی کی جوتی گر جاؤ گی۔ اسفندیار نے ٹوکا۔ مجھے لمبا نظر آنا ہے۔ لیلا اڑ گئی۔ شادی کے دن فوٹوگرافر نے کہا مسکرائیں۔ اسفندیار سنجیدہ رہا۔ میری خاطر مسکرا دیں۔ لیلا نے سرگوشی کی تو وہ مسکرا دیا۔ دودھ میں مرچیں ہیں، زین کان میں کہہ کر بھاگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اسفندیار گھبرایا۔ پتہ نہیں، ان کا بھروسہ نہیں۔ لیلا نے ڈرایا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، بس میک اپ دھو لو تو پہچانی جاؤ گی۔ اسفندیار نے شرارت کی۔ آباز نہیں آئیں گے؟ لیلا روحانسی ہوئی۔ مذاق کر رہا ہوں، تم میری ہو۔ اسفند نے منایا۔ دودھ پیجیے۔ مہا آئی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ اسفند نے ڈرتے ڈرتے پیا۔ شکر ہے میٹھا ہے۔ اس نے زین کو گھڑی انعام دی۔ اور میرا تحفہ؟ لیلا نے مانگا۔ یہ انگوٹھی تمہاری۔ اسفندیار نے انگوٹھی پہنائی۔ شکریہ لالا، لیلا چہکی۔ لالا مت کہو، اسفند کہو۔ اسفندیار نے ٹوکا۔ عادت ہے۔ لیلا ہنس پڑی۔ اور اگر پھر چائے گرا دی تو؟ لیلا نے پوچھا۔ تو پھر جل جاؤں گا، مگر سزا میں 10 کپ پھیکی چائے بنانی ہوگی۔ اسفندیار نے شرط رکھی۔ آخرکار آدم خور بھائی عاشق شوہر بن گیا۔ زین نے نعرہ لگایا اور بھاگ گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔